السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ مرزا علی جن کو گرفتار کیا گیا تھا یعنی چند ویک پہلے، تو ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، پھر کرتے کرتے ان کا یعنی کیس جو ہے نا اسلامی کونسل کے اندر چلا گیا، تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پھر انہوں نے مرزا علی جن کے خلاف فیصلہ کیا، جبکہ یہ بنتا ہے کہ وہ تو صرف اپنی رائے دے سکتے ہیں، اسلامی کونسل والے یہ فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، مرزا علی جن وہ بندہ ہے جس بندے نے لوگوں کو اس بات کا شعور دلایا، لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ قبروں مزاروں درباروں کو چھوڑ کر سجدہ ایک اللہ کو کریں، یعنی قبروں مزاروں درباروں عرس میلوں کو چھوڑ کر عبادت کرنی ہے تو ایک اللہ کی کریں، مشکل کشا ایک اللہ ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے، غوث العظم ایک اللہ ہے، داتا ایک اللہ ہے۔ اور ناظرین اگلی بھی بات میں کرتا چلوں کہ مرزا علی جن وہ بندہ ہے جس کا ہمیشہ یہ ڈائلاگ ہوتا ہے یعنی نعرہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ باقی جملہ تو آپ کو ناظرین پتہ ہے۔ باقی ناظرین اگلی بات یہ کہتا چلوں کہ یہ وہ بندہ ہے جس بندے نے لوگوں کے سامنے عوام الناس کے سامنے اگر رکھا ہے تو رب کا قرآن رکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رکھا ہے، یعنی اس کا جب بھی انہوں نے یعنی لیکچر دیا یا عوام الناس کو سمجھایا تو یہ بات کہی ہے یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ کہہ رہا ہے۔ ناظرین یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ دنیا کے جو بابے بزرگ ہیں ان کی باتیں ہمارے لیے شریعت نہیں ہے، ہمارے لیے دین نہیں ہے۔ دین ہمارے لیے کیا ہے؟ رب کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ نبی ولیوں کا انکار کون کرتا ہے؟ ہر بندہ ولیوں کو مانتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ کی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین لیکن اگلی بات میں یہ کہتا ہوں ولیوں کو ولی مانتے ہیں لیکن ہم پوچھتے نہیں ہیں، جیسا آپ اس معاشرے کے اندر دیکھ لیں، جبکہ یہ لوگ ہیں یہ بزرگوں کے قصے کہانیاں اتنے یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ اپنے بزرگوں کا اتنا یعنی مقام بڑھا دیتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ کے رب العالمین کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ نبی اگر دیکھا جائے تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے ولی ہیں، اگر یہ اتنے ہی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے اتنی محبت پیار کرتے ہیں تو پھر میری یہ شرط ہے آپ ان کے طریقے کے مطابق نماز بھی تو پڑھے نا، رب الدین کے ساتھ نماز بھی تو پڑھے نا، ان کی نماز چیک کرے، ان کی کتاب غنیت الطالبین دیکھے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن ادھر یہ آ کے کہتے ہیں جی نہیں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ بات ٹھیک نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ یعنی ہم نے وہ بات مانی جو امام ابو حنیفہ نے کہی ہے۔ میں نے یہاں پہ بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں، جتنے بھی امام گزرے ہیں وقت کے امام شافعی لگا لے، امام مالک لگا لے، امام محمد بن حنبل لگا لے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ لگا لے، تمام امام لگا لے، تو ناظرین انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر جہاں پہ رب کا قرآن آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، وہاں پہ آپ ہماری بات کو دیوار کے ساتھ مار دے اور رب کا قرآن لے لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لے لیں۔ تو ناظرین یعنی ان کا قصور یہ ہے کہ اس بندے نے کہا کہ جی قرآن یہ کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہتا ہے۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ یہی ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں سچے دل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔